وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص کرم و فضل اور اس کی خاص عنایت سے مطالعہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 63 سے 66 تک چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے، سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل پر انعامات، ان کی گستاخیوں اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ سلسلہ جاری ہے۔ ان آیات میں 10ویں نعمت کا ذکر ہے، اور اس آیت مبارکہ میں خاص کر اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھایا گیا۔ کیا واقعتاً ایسا ہوا یا اس کا کوئی عکس تھا؟ طور کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 10 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور طور کے نام پر سورہ بھی ایک موجود ہے، الطور۔ اس کا معنی پہاڑ کا کیا گیا ہے۔ کوہ طور بھی اور طور کا معنی پہاڑ بھی ہے، اور طور جو کوہ طور، جبل طور یا طور پہاڑ کہہ لیں، یہ تاریخ میں بڑی اہم جگہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے دامن میں وادی ایمن موجود ہے، جس کے دامن میں نخل طور موجود ہے، جس کے دامن میں وہ جگہ، وہ ارض مقدس کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی، اور وہ جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی، اور وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نصیب ہوئی، ہر لحاظ سے بڑی اہم جگہ ہے۔ اور اس قرآن کریم میں اس کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا۔ اور سینا کا جو بڑا معروف ریگستان ہے، اس کے جنوب میں یہ جبل طور واقع ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے جس کو جبل موسیٰ کہتے ہیں، وہ سطح سمندر سے 2285 میٹر بلند ہے۔ اور جس طرح قرآن کریم نے اس کا نام طور بیان کیا ہے، تورات نے اس کا نام حورب بیان کیا ہے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی معلومات، اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔
زیادہ جاننا ہو تو اٹلس قرآن میں کافی معلومات، اور مولانا مودودی نے اور دیگر مفسرین نے کافی تفصیلات اس کی لکھی ہیں، اور اس کو 5000 فٹ بھی کہا گیا۔ مختلف روایات بھی ہیں اور بھی بہت ساری معلومات ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے کہ یہاں 365 عیسوی میں رومی سلطنت کا پہلا عیسائی بادشاہ، جس کو قسطنطین کہتے ہیں، اس نے ایک کنیسہ تعمیر کروایا۔ پھر اس کے 200 برس بعد جسٹینن نے ایک دیر، جس کو خانقاہ کہتے ہیں، اسے تعمیر کروایا، اور پھر اس کنیسے کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اور بہت ساری معلومات تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ آج تو ویسے بھی نیٹ کا دور ہے، دستیابی بڑی آسان ہو گئی ہے، لیکن اگر ہماری توجہ ہو، اور توجہ بھی صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ ہم انبیاء کے، رسل کے، پیغمبروں کے واقعات پڑھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور جس طرح قوموں نے مخالفت کی اس سے ہم عبرت حاصل کریں، وہ کام نہ کریں جن کاموں کی وجہ سے قومیں انبیاء سے دور ہوئیں۔ تو کئی لحاظ سے اس کی اہمیت بنتی ہے۔ جبل طور کی، اس کے دامن کی، اس کی وادیوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا عبور کیا، اس کے بعد پھر حسب وعدہ آپ طور پہاڑ پہ گئے کتاب لینے کے لیے۔ جب واپس آئے تو قوم ساری 40 دن نہ نکال سکی، 40 دن میں ہی بچڑے کی پوجا اور پرستش کرنے لگی۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے کہ وہ قوم جن کو ظلم و ستم سے نجات ملتی ہے، فرعون کی فرعونیت اور رعونت سے جس کو نجات ملتی ہے، وہ چند دن بھی نہ نکال سکی اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ پھر ان کو حکم ملتا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ پر تلوار نہیں چلاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر طور پہاڑ پہ جانا اور 70 آدمیوں کے ساتھ جانا، یہ ساری چیزوں کے بعد، اتنے اقرار کے بعد بھی وہ قوم کیسی قوم ہے کہ جو بار بار انحراف کرتی ہے، جو بار بار بے وفائی کرتی ہے، جو بار بار عہد شکنی کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، جس طرح کی قرآن کریم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 63 میں ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، اور پھر ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، جو احکام نازل کی ہیں، ان کو پکڑو، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ذکر ہے، جو کچھ موجود ہے، اس کو یاد بھی کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ، لعلکم تتقون،
اصل معراج انسان کی یہ ہے کہ اس کو تقوی نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ سارے سلسلے اور سارے معاملات اسی لیے ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایمان والے تو اللہ کے حکم کے بعد سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، فرما برداری اختیار کر لی۔ لیکن جو شیطان کی رہنمائی میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر عقل کے نام پر پھر پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بغاوت اور سرکشی کا شکار ہوتے ہیں، پھر طرح طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا امر آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے جب فرما دیا، پھر اس کے بعد چونو چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ عقل ہے کہ جو 100 بھیس بدلتی ہے اور 100 فریبیوں کا شکار ہوتی ہے۔ عقل نے کہا کہ نہیں، اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ پہاڑ کو اٹھایا جائے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جو وہ قوم تھی اس کی اوٹ میں نیچے آ گئی، یا اس طرح کا کوئی ماحول بن گیا۔ اب وہ کون سا ماحول بن گیا جس سے تم مطمئن ہوتے ہو؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ سورہ اعراف میں جہاں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، وہاں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر اس طور پہاڑ کو، جبل طور کو ہم نے اٹھایا، اور اس طرح جس طرح سائبان ہوتا ہے، ذلہ جس طرح سائبان ہوتا ہے، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ انہ واقع، یہ ابھی ہم پہ گرنے والا ہے، ابھی ہم پہ یہ گرنے والا ہے، اور ہم نے اس تو نابود ہو جائیں گے۔ یہاں بھی الفاظ وہی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی ایک طرح کے الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کے زی تک جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ سارے کا سارا تم نے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا۔ وَاذْكُرُوا، اس کو لمحہ لمحہ تم نے یاد رکھنا ہے، اس سے تم نے نصیحت پکڑنی ہے۔ کوئی اجازت نہیں تمہیں سوالات اٹھانے کی کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یوں ہوتا تو یہ ہوتا۔ معاذ اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عقل اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بلند و بالا ہے، تبھی تو تم سوالات اٹھاتے ہو۔ یہ سوالات جو تمہارے ذہنوں میں آ رہے ہیں، کیا ان سوالوں کا پیغمبر کو نہیں پتا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے؟ تم کہاں سے یہ سوالات اٹھا رہے ہو؟ یقیناً شیطان نے تمہیں خود فریفتگی کا شکار کر لیا ہے، اور تم اتنی اپنی عقل کے تابع ہو گئے، اب تم عقل پرست ہو گئے، خود پرست، خود پسند ہو گئے ہو کہ تم کتاب اللہ میں بھی باتیں اٹھاتے ہو۔ تو باقاعدہ یہ الفاظ کہے گئے کہ اللہ نے کوہ طور، جبل طور کو اٹھایا۔ جب قرآن نے کہہ دیا، جب تورات نے بیان کر دیا تو کر دیا،
پھر تمہیں نہ ماننے کی کون سی گنجائش ہے جو تم نکالنا چاہتے ہو؟ بلا شبہ یہ شیطان نے ورگلایا ہے اور اس نے خود فریبی، خود پسندی، خود پرستی کا شکار کر دیا ہے انسان کو۔